بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج آپ کے سامنے سبق نمبر 111 پیش خدمت ہے۔ سن 9 ہجری کے خاص واقعات ہم گزشتہ 2 سبق سے اور آج یہ تیسرا سبق ہے پیش کر رہے ہیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 9 ہجری کو وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اب پورے جزیرۃ العرب میں تقریباً اسلام کی روشنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تربیزی پہنچ چکی ہے، چنانچہ لوگ جوق در جوق خدمت اقدس میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اس درس میں ایک جاہل بت پرست اور نبی ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ پیش خدمت ہے۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صبر و تحمل اور دلائل و قرائن سے جاہل بت پرست کو اسلام سمجھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرات، کنانہ بن عبد یا لیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے وہ یہ ہے۔ کنانہ نے کہا کہ جہاں تک زنا کا مسئلہ ہے، ہم لوگ اکثر مجرد اور غیر شادی شدہ رہتے ہیں، بکثرت سفر اور تجارت کے مہم میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی کنانہ نے زنا کی اجازت چاہی، اور اسلام میں جو زنا کی حرمت ہے اس پر یہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے جواز کی ایک شکل رکھی کہ ہم لوگ اکثر مجرد یعنی غیر شادی شدہ رہتے ہیں اور سفر میں رہتے ہیں۔ اور شادی شدہ مجرد رہنے کی جو وجہ تھی وہ یہ انہوں نے ظاہر کی کہ ظاہر ہے ہم بکثرت سفر میں رہتے ہیں، تو سفر میں بیوی کے حقوق ہم ادا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے، بچوں کی خاطر خواہ دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنی اس انسانی خواہش کی تکمیل ناجائز ذریعہ یعنی زنا سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر جواب دیا کہ وہ تو تم پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ کنانہ نے ظاہر ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا اور دوسرا سوال کیا کہ سود کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں تو ہمارا تو سارا کا سارا مال ہی سود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل سرمایہ راس المال لینے کا تمہیں حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ مومنو، خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ سارا کا سارا مال سود نہیں ہے، جو تمہارا اصل مال ہے، جو اصل سرمایہ ہے، وہ تم اپنا الگ کر لو اور بقیہ جو سود ہے وہ چھوڑ دو۔ کنانہ کے لوگ اس سے بھی مطمئن ہوئے۔ پھر کنانہ نے تیسرا سوال کیا کہ جہاں تک شراب کا تعلق ہے تو وہی تو ہماری زمین کا نچوڑ ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سماعت فرمانے کے بعد جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ کنانہ کے لوگ مطمئن ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا۔ کنانہ نے کہا کہ ربہ بت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو توڑ ڈالو۔ اب یہ ربہ بت کنانہ کا بہت خاص بت تھا، پہلے بھی اس پر تذکرہ حضرات آ چکا ہے کہ قبیلوں کے الگ الگ بت تھے، اور قبیلے جو جن بتوں کو انہوں نے اپنا اہم اور اصل بت سمجھا تھا اس سے ان کا خاص تعلق تھا۔ چنانچہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو توڑ دو، تو کنانہ اور ان کے ہمراہی
کہنے لگے کہ اگر ربا کو معلوم ہو جائے کہ آپ اس کو توڑ دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے سب پجاریوں کو ختم کر دے۔ یعنی وہ ڈر گئے، اور وہ ایک جو بھرم پیدا کیا گیا تھا کہ اگر ہم نے بت کو ہاتھ لگایا یا بت کے بارے میں کوئی بات کہی تو یہ بت ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اسی کا انہوں نے اس پر اظہار کیا۔ وہیں مجلس میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ابن عبد یا لیل، تمہاری خرابی ہو، تم کس قدر جاہل ہو، ربا ایک پتھر کے سوا اور کیا ہے۔ کنانہ کے لوگوں نے اور کنانہ نے اور اس کے ہمراہیوں نے حضرت عمر بن الخطاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم تمہارے پاس نہیں آئے ہیں۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ اس کو توڑ ڈالیں، ہم اس کو کبھی نہیں توڑ سکتے۔ محسن انسانیت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اصرار نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی آدمی کو تمہارے پاس بھیج دوں گا جو تمہارے لیے یہ کام کر دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کی، اجازت دی اور ان کا پورا اکرام کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے ہماری قوم کا کوئی امیر بنا دیجئے۔ آپ نے انہی کے قوم سے حضرت عثمان بن ابی العاص کو ان کا امیر مقرر فرما دیا۔ یہ ان سب میں سب سے زیادہ نوعمر تھے، لیکن علم دین سے ان کی دلچسپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی۔ انہوں نے وہاں جانے سے قبل قرآن مجید کی کچھ صورتیں بھی یاد کر لی تھیں۔ حضرات، تو وفود کے اس سلسلے کو جو سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس پر میں نے یہ 2-3 درس آپ کے بیچ پیش کیے تاکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سال بسال آپ کی واقفیت اور ہر سال سے متعلق خاص چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی اور الحمدللہ آج ہم سن 9 میں پہنچ گئے، اور آج میں سن 9 کے اس واقعے کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، وفود کے خاص طور سے سلسلے کو ختم کرتا ہوں۔ اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور حجۃ الوداع کی طرف رخ کریں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اور بس اسی حج کے چند مہینے بعد، بلکہ 2-2.5 مہینے کے بعد آپ پردہ فرما جاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ساری سلسلے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سلسلے کو، جو آپ سب کے تعاون سے اور دعاؤں سے چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جو اغراض ہیں، مقاصد ہیں کہ امت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت امت کے سامنے رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد کو قبول و کامیاب فرمائے، اور ہم سب کے لیے، کہنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے جی، اور دعا کرنے والوں کے لیے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔